أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ عشر مبشرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں آج ہم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف اہل زمین میں بھی امین ہے اور اہل آسمان میں بھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا دنیا میں بھی میرے دوست ہیں، عبد الرحمن دنیا میں بھی میرے دوست ہیں اور آخرت میں بھی. تو ظاہر ہے ان اقوال سے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں کہ ان کی کیا حیثیت تھی اور کتنا زبردست فضیلت والا درجہ تھا کہ ان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں آج ہم کچھ مختصراً پڑھیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قبیلہ بنی زہرہ میں سے تھے. فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی اسی قبیلے سے تھیں. حضرت عبد الرحمن کی والدہ کا نام شفا تھا. والدہ کی طرف سے ان کا نسب 5ویں پشت میں اور باپ کی طرف سے 6ٹھی پشت میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر دایا کی خدمات انجام دی تھیں اور سب سے پہلے انہی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، جو ایک بہت بڑا شرف اور امتیاز ہے. وہ بھی مسلمان ہوئی اور مدینہ ہجرت کی. قبیلہ بنو زہرہ اگرچہ قریش کی طرف سے جنگ بدر میں شریک ہوا تھا لیکن اس نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا اور ان کی تلواریں مسلمانوں کے خون سے آلودہ نہیں ہوئیں. اسلام لانے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام عبد الکعبہ یا عبد عمر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبد الرحمن رکھا اور کنیت ابو محمد. حضرت عبد الرحمن بن عوف عام الفیل یعنی جس سال میں مکے پر ابرہہ کا حملہ ہوا تھا جس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں ملتا ہے، اس کے 10 سال بعد 581 عیسوی میں پیدا ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال تقریباً چھوٹے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول بعثت نبوی کے وقت 30 سال کے تھے اور ایک کامیاب تاجر تھے. آپ کے والد عوف کا پیشہ بھی تجارت تھا اور وہ ایک تجارتی سفر کے دوران میں ہی مارے گئے تھے. حضرت عبد الرحمن کی طبیعت میں فطری سلامت روی اور پرہیزگاری تھی. انہوں نے کبھی شراب نہیں پی. اہل مکہ کی دوسری اخلاقی برائیوں سے بھی وہ ہمیشہ دور رہے.
ابتدائی سے انہوں نے صالح زندگی کی طرف اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے انہوں نے راہ ہدایت پائی اور اسلام کے السابقون الاولون میں شمار ہوئے۔ وہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الجراح ایک ہی دن اسلام لائے۔ ابن سعد کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دار ارقم کو مرکز دعوت و تبلیغ نہیں بنایا تھا، یعنی جس وقت یہ لوگ اسلام لائے اس وقت۔ بعض نے آپ کو چھٹا مسلمان لکھا ہے، بعض نے 13واں۔ عبد الرحمن کے اسلام لانے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا چہرہ دیکھتا ہوں جس کو دیکھ کر نیکی کی امید بنتی ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت عبد الرحمن اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بھی مشرکین مکہ کی طرف سے سختیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بعض دوسرے مسلمانوں کی طرح مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور ان کے ساتھ اس وقت 10 مرد اور 4 عورتیں تھیں، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان، حضرت ابو حذیفہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت ابو سلمہ، حضرت مصعب بن عمیر اور اس طرح کے جو اکابر صحابہ کرام تھے وہ شامل تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خواتین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان، حضرت ام سلمہ جو بعد میں ام المومنین ہوئی، وہ بھی شامل تھیں۔ اس پہلے قافلے کے بعد اور مسلمان بھی ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تھے، اور وہاں کے بادشاہ نجاشی کے عدل و انصاف کی وجہ سے یہ لوگ امن و چین سے رہنے اور سکون و آسائش کی زندگی گزارنے لگے تھے۔ جب 13 نبوت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خداوندی سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو حبشہ سے یہ مہاجرین بھی مدینہ پہنچ گئے، جن میں حضرت عبد الرحمن بھی تھے۔ مدینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے متصل مکان کے لیے ایک قطع زمین عطا فرمایا۔ انہوں نے تجارت کے نفع سے وہاں ایک عالیشان قلعہ نما مکان تعمیر کیا۔ بہت اچھے تاجر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں خوب برکت بھی دے رکھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات اور مشاہدات میں شریک رہے۔ بدر اور احد کے غزوات میں انہوں نے بہت زیادہ جانبازی دکھائی اور ثابت قدمی سے لڑے۔ غزوہ احد میں ان کے 2 دانت شہید ہو گئے اور 20 سے زیادہ زخم سامنے کی طرف آئے۔ پاؤں کے زخم کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے وہ لنگڑا کر چلنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دشمنوں کے سخت دباؤ اور نرغے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہ بہت بے جگری سے لڑے اور فداکاری کا مظاہرہ کیا۔ وہ ان مٹھی پر صحابہ میں سے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر دم تک ثابت قدم رہے۔ نہ صرف غزوہ خندق، غزوہ خیبر، بیعت رضوان، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، سفر تبوک اور حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ کوئی چھوٹا موٹا سفر اور غزوہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں اور عبد الرحمن پیچھے رہ گئے ہوں۔ دومت الجندل کی خصوصی مہم کا ذکر بہت ہی اہم ہے، جو جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے وقت خاص طور پر حضرت عبد الرحمن کو اپنا امامہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے کہ 6 ہجری کا پرآشوب اور تشویشناک زمانہ تھا۔ مدینہ دشمنوں میں اس طرح گھرا ہوا تھا جیسے 32 دانتوں میں اکیلی زبان ہو۔ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی سازشوں اور متوقع حملوں کی خبریں متواتر آ رہی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے سرایا بھیجتے تھے، یعنی مختلف لشکر بھیجتے تھے دوسرے صحابہ کرام کی سرکردگی میں، جس میں وہ خود ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ اگرچہ اس سے پہلے دومت الجندل کا عرب حکمران جو مذہباً عیسائی تھا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحائف بھیج چکا تھا اور اپنی صلح جوئی کا اظہار کر چکا تھا، لیکن اب پھر دومت الجندل سے تشویشناک خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں مدینے پر حملے کی نیت سے لشکر جمع ہو رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے پیشگی سدباب کے لیے کئی دن سے سوچ رہے تھے۔ شعبان کی ایک صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بلایا۔ پیغام ملتے ہی وہ صحابی، جو بہت ہی طویل قامت اور خوبصورت چہرے والے تھے اور جن کے پیر میں قدرے لنگ تھا، لنگڑا کر چلتے تھے، بڑے ادب و احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئے تو فرمایا، ابو محمد، مجھے دومت الجندل کی طرف سے تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ وہاں مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع ہو رہا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ادھر روانہ ہو جاؤ۔ 700 مجاہد تمہارے ساتھ جائیں گے۔ دومت الجندل پہنچ کر وہاں کے سردار اور اس کے قبیلہ کلب کو پہلے اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ اسلام لے آئیں تو قبیلے کے سردار کی لڑکی سے نکاح کر لینا۔ اور اس میں بڑی حکمت تھی جو آگے چل کے سامنے آئی۔ لیکن اگر لڑائی کی نوبت آئے تو دیکھنا کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ نصیحتیں اگر ہم دیکھیں کہ کس کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اگر لڑائی کی نوبت آئے تو دیکھنا کسی کو دھوکہ نہ دینا، خیانت اور بدعہدی نہ کرنا، بچوں عورتوں کو قتل نہ کرنا، خدا کے باغیوں سے دنیا کو پاک کر دینا۔ اگلی صبح کو وہ صحابی ہتھیار لگائے، امامہ باندھے، خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا، ایک نظر ان کے امامے پر ڈالی، پھر انہیں اپنے قریب بلایا، ان کا امامہ اتار کر اپنا سیاہ امامہ اپنے ہی دست مبارک سے ان کے سر پر باندھا اور دونوں شانوں کے درمیان تھوڑا سا شملہ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ ابو محمد، امامہ یوں باندھا کرو کیونکہ یہ احسن اور عارف ہے۔ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ مقدس اور بابرکت امامہ بعد میں بڑی احتیاط سے محفوظ رکھا اور اسے وقتاً فوقتاً اہم مواقع پر پہنتے رہے۔ اپنا سیاہ امامہ ابو محمد کو پہنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالار لشکر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بہت ہی ایک پرتاثیر خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ کیا تھا؟ اے لوگوں، بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے 5 باتوں کا خیال رکھو۔ کسی ملک میں جب کم تولنے کا رواج ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قحط نازل کرتا ہے اور پھلوں میں کمی آ جاتی ہے، اور جب کسی قوم میں بدعہدی رواج پذیر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، اور جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو بارش موقوف ہو جاتی ہے، یعنی بند ہو جاتی ہے۔ اگر بے زبان جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بھی نہ برسے، اور جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو طاعون پھیلتا ہے، اور جب قرآنی احکام پر عمل چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان میں اختلاف بڑھ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا اور اس کے بعد ان کو روانہ کیا، ان کے لشکر کو، اور عبد الرحمن بن عوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں 700 صحابہ کے سالار بن کر دومت الجندل گئے۔ وہاں پہنچ کر حسب ارشاد نبوی 3 دن تک اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ تیسرے دن دومت الجندل کا حکمران جو تھا، وہ اسبغ بن عمر جس کا نام تھا، وہ عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور اس کا قبیلے کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسبغ کی لڑکی تمازر سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ مدینے لے آئے، اور پھر ان کے وطن سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی یعنی قریبی صحابہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان سے بہت ساری احادیث بھی مروی ہیں، اور وہ بہت زبردست فقیہ کی حیثیت سے ہم کو نظر آتے ہیں۔ تو اس میں بہت حکمتیں تھیں جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کی انہوں نے پیروی کی۔ اس کے آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ
کہ کس طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنا کردار نبھایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، ساتھی تھے، خلفائے راشدین تھے، تو جب تک ان کی زندگی رہی ان کے ساتھ ان کا معاملہ کس طرح کا رہا۔ سقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تیسرے یا چوتھے نمبر پر تھے۔ پھر ان سے انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور مخلصانہ مشورے دیتے رہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بطور خلیفہ تجویز کرتے وقت سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن کو بلا کر ان سے مشورہ طلب کیا۔ معاملہ نہایت اہم تھا اور ملت کی فلاح و بہبود کا اس پر دار و مدار تھا، لہٰذا شخصیتوں کا لحاظ کیے بغیر حضرت عبد الرحمن نے اخلاق اور بے باکی سے کہا کہ اے خلیفہ رسول، بے شک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت لائق اور قابل ہیں، لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عمر کی سختی میری نرمی کی وجہ سے تھی، جب خلافت کا بوجھ خود ان کے سر پر آ پڑے گا تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ دوسرے اہل الرائے صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا تعاون کیا۔ وہ مجلس شورا کے اہم رکن تھے اور خلیفہ ثانی ان کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اکثر اوقات انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ 13 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد کے پہلے حج کا امیر الحج حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنا کر بھیجا۔ اگر کسی کو خلیفہ سے کچھ پوچھنا ہوتا تو حضرت عبد الرحمن یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے پوچھتے۔ جتنی آزادی سے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ سے بات کر لیتے تھے، کسی دوسرے کو کم ہی ہمت ہوتی تھی۔ ان کی رائے کی پختگی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قدر کرتے تھے اور انہیں مدینے سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی کہ آپ ہمیں مدینے سے باہر جہاد کے لیے کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سوال کا جواب دینے سے نہ دینا بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ راتوں کے گشت و پہرے کے لیے بھی انہیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک قافلہ مدینے میں رات کے وقت پہنچا، چونکہ اس کے پاس مسلمانوں کا مال تھا اس قافلے کے پاس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کے اہل قافلہ تھکے ماندے ہوں گے، رات کو خود اس کے پہرے داری کا انہوں نے ارادہ کیا اور حضرت عبد الرحمن کو اپنے ساتھ لے لیا۔ چنانچہ دونوں جلیل القدر بزرگوں نے ساری رات قافلے کی حفاظت کے لیے پہرا دیا۔ اسی طرح جب جنگ جلولہ 16 ہجری میں اور جنگ نہاوند 21 ہجری میں پیش آئی اور بے انتہا مال غنیمت آیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے صحن میں رکھ دیا گیا، تو بھی حضرت عبد الرحمن نے پہرا دیا اور اس بیش قیمت کھلے مال کو صبح کو جوں کا توں پا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت عبد الرحمن نے ملی مسالے کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود سپہ سالار بن کر جانے کی مخالفت کی اور سپہ سالاری کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام تجویز کیا، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کیا، اور یہ انتخاب بڑا تاریخی اور بہت کامیاب ثابت ہوا۔ صحابہ میں سے خلیفہ ثانی کو اگر کسی سے کچھ بے تکلفی تھی تو حضرت عبد الرحمن ہی سے تھی، اور بعض دفعہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بھی وہ ان سے ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ نامزد کرنا چاہتا، لیکن ان کے انکار کرنے پر جو اس وقت عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے لوگ بچ گئے تھے، 6 اصحاب پر مشتمل انہوں نے انتخابی مجلس قائم کی، جس میں حضرت عبد الرحمن بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ اگر ارکان مجلس میں اختلاف ہو اور ووٹ برابر تقسیم ہو جائیں تو اس رائے کو ترجیح ہوگی جدھر عبد الرحمن ہوں گے، یعنی بہترین صاحب الرائے عبد الرحمن ہیں، ان کی بات سنی جائے گی اور اطاعت کی جائے گی۔ تو اس طرح گویا جدید اصطلاح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویٹو کا حق دے دیا تھا، اور
اس طرح پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کافی جس کو کہتے ہیں لوگوں کی آراء کو معلوم کر کے اور مختلف چیزوں سے ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا کہ ان کو خلیفہ منتخب کیا جائے. اور اس وقت انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ سیاہ عمامہ سر پر باندھا اور مسجد نبوی میں مسلمانوں کے عام مجمع میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور ایک مؤثر تقریر کی. انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کی حالت کا اچھی طرح اندازہ کر لیا ہے. وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں. چنانچہ سب سے پہلے خود انہوں نے بیعت کی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر. اور یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، اس میں کافی تفصیلات ہیں کہ اگر اس وقت پر یہ اہم فیصلہ نہ ہو جاتا تو بہت سارے فتنوں کا دروازہ کھل جاتا. لہٰذا ان کا یہ فیصلہ تاریخ کا ایک بہت اہم فیصلہ ہے، اسلامی تاریخ کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی تھیں. پہلے حج کے موقع پر خلیفہ نے انہی کو امیر الحج بنا کر بھیجا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ان کے وقار میں اضافے کے لیے فرمائی تھی، عہد عثمانی میں اس کی قبولیت اپنے عروج پر تھی. انہوں نے خلیفہ گر کا کردار ادا کیا تھا. لوگ خلیفہ سے زیادہ اپنی شکایات ان کے پاس لے کر آتے اور وہ ان کے تدارک کے لیے خلیفہ کو مشورہ دیتے، یا ممکن ہوتا تو خود اس کا تدارک کر دیتے. اپنی تجارتی، خانگی اور دیگر مصروفیات میں سے وہ دینی اور ملی معاملات کے لیے وقت نکالتے اور تکلیف برداشت کرتے، چونکہ محسوس کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت کا فیصلہ دے کر انہوں نے ایک بھاری ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے. عہد عثمانی میں بھی افتاء کی خدمت آپ کے ذمہ رہی، یعنی فتویٰ دینے کی جو ذمہ داری تھی اس کی وہ آپ کے ہی ذمہ رہی. اور یہ ذمہ داری افتاء کی یعنی فتویٰ دینے کی، اس کا شرف ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حاصل تھا کہ فتویٰ دینے کی ان کو اجازت تھی. تو اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہم کو کردار نظر آتا ہے کہ انہوں نے اسلامی تاریخ میں ایک نہ صرف ان کے جو ہم ابھی مناقب اور فضائل پڑھیں گے، اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ میں ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ جس کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے اور جس سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتے ہیں کہ کس طرح ایک ایسے شخص نے جو خود ایک بہت کامیاب تاجر تھا لیکن اس کے باوجود ان ذمہ داریوں کو محسوس کیا، ان ذمہ داریوں کو ادا کیا جو اس دور کے لیے ضروری تھی. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہر سفر میں، ہر حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، چاہے وہ کہیں لشکر جانا ہو، کہیں کوئی ایسا غزوہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوں، یا پھر کوئی ایسا سریہ ہو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا رہے ہوں، کسی اور لشکر کو بھیجا جا رہا ہو. ہر جگہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ساتھ دیا. اور اسی طرح پھر خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا اور جو کچھ ذمہ داریاں اٹھا سکتے تھے ان کو اٹھایا اور ان کی ایک طرح سے مدد کی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے قائم ہونے میں سب سے پہل کہ انہوں نے، حالانکہ وہ خود اس کمیٹی میں شامل تھے، اگر وہ چاہتے تو لوگ ان کے بہت زیادہ موافقت میں تھے، وہ خود اس عہدے کو اپنے لیے رکھ سکتے تھے اور لوگ بھی ان سے متفق ہو جاتے، لیکن انہوں نے بہت ہی حکمت کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا اور پھر اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں بھی وہ ان کے قدم بقدم ساتھ رہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندانی پیشہ تھا وہ تجارت تھا. وہ مکے میں بھی تجارتی کاروبار کرتے تھے. مدینے پہنچ کر بھی انہوں نے روز اول سے تجارت شروع کی اور اس میں بڑی کامیابی حاصل کی. وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتے تھے، ملاوٹ، بے جا نفع خوری اور ذخیرہ اندوزی سے بچتے تھے. ان کا ایک بڑا اصول یہ تھا کہ ملتا ہوا نفع واپس نہ کیا جائے، خواہ کتنا ہی کم ہو. یعنی کتنے بھی کم نفع پر اگر کوئی چیز بک رہی ہو تو اس کو پھر روکا نہ جائے. وہ کہا کرتے تھے کہ جس تجارت کا منشا زیادہ نفع کمانا ہو وہ تجارت نہیں کوئی اور چیز ہے. انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رہتا تھا کہ
کہ سچا تاجر صدیقوں کا ہم نشین ہوگا. یعنی قرآن حکیم میں جو درجات بتائے گئے ہیں تو انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ بتایا گیا اور اس کے بعد پھر شہداء کا درجہ بتایا گیا. تو سچے تاجر کے لیے جو بات کہی گئی تھی کہ وہ صدیقوں کا ہم نشین ہوگا، تو ان کو ہمیشہ یہ بات یاد رہتی تھی اور اس کے لیے وہ بڑی محنت کیا کرتے تھے کہ وہ اس لائق بن سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن کی تجارت میں اس قدر برکت دی کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پتھر کو بھی ہاتھ لگاؤں تو سونا ہو جاتا ہے، ایک مثال کے طور پر. اور ان کا شمار چند دولت مند ترین صحابہ کرام میں ہوتا تھا. انہوں نے بہت کمایا لیکن ساتھ ہی اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا. وہ قارونیت کی راہ پر نہیں چلے. ان کو پیسہ دینے پر پیسہ گھٹ جائے گا اس بات پر بالکل یقین نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ اس بات پر انہوں نے یقین کیا کہ دینے سے بڑھتا ہے. عمر کے آخری حصے میں انہوں نے زراعت بھی یعنی کھیتی باڑی بھی بڑے پیمانے پر شروع کر دی اور وہ کاشتکاری بھی کرتے تھے. دوسرے بدری صحابہ کی طرح وہ بھی بڑے وظیفہ پانے والوں میں سے تھے. مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ ملتا تھا، لیکن وہ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اس طرح فراغ دلی سے رائے خدا میں خرچ کرتے رہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کیا تھا. انہی کے راستے پر چلتے رہے. تو بات یہاں پر یہی آ جاتی ہے کہ مال کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. مال کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. وہ مال برا نہیں ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مال کون سا برا ہے؟ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی جس مال کے قدر اور وقت انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ پھر اس کو خرچ نہیں کر پاتا اللہ کے راستے میں، تو وہ مال برا ہے. لیکن وہ مال جو انسان حلال طریقے سے کمائے، حق سے کمائے، اس کے پاس مال کی بہتات ہو اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو پھر ایسا مال برا مال نہیں ہے. اور اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہمیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی میں نظر آتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت اور کھیتی باڑی سے بے اندازہ دولت کمائی اور رائے خدا میں دل کھول کر بے اندازہ خرچ کی. انہیں انفاق فی سبیل اللہ میں بہت انہماک تھا، یعنی بہت زیادہ منہمک رہتے تھے اس بات میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے منتظر رہتے تھے کہ کب اشارہ ہو اور کب وہ اپنا مال و اسباب پیش کر دیں. عام مسلمانوں کی حاجت روائی کے لیے بھی آپ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور ان کے صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سے واقعات تاریخ کے صفحات میں ملتے ہیں ہم کو اور سرمایہ داروں کے لیے مشعل راہ ہیں. ایک دفعہ ان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مال و اسباب سے لدا ہوا مدینے پہنچا، جس میں اور چیزوں کے علاوہ 700 اونٹوں پر صرف گندم، آٹا اور دوسری اشیاء لدی ہوئی تھیں. شام سے ان کا یہ قافلہ آ رہا تھا. انہوں نے سارے کا سارا غلہ اور دوسرا تجارتی سامان اونٹوں اور ان کے پالانوں سمیت اللہ کی راہ میں مسلمان حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر انہوں نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا اور پھر 2 دفعہ ایسا ہوا کہ 40 ہزار طلائی دینار انہوں نے اللہ کے راستے میں دیے. مسلمانوں کی جہاد کی تیاریوں کے لیے 500 گھوڑے اور 1500 اونٹ پیش کیے. ایک دفعہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابو محمد، تم مالدار اور صاحب ثروت ہو. ان سے خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان کی کوئی برائی اس معاملے میں نہیں فرمائی، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو صرف کیا کرتے تھے. عہد نبی کے بعد ایک دفعہ حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 500 اونٹ غلہ اور دوسرے بہترین مال تجارت سے لدے ہوئے آئے اور وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے گئے. ایک دفعہ ایک زمین کا ٹکڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ انہوں نے 40,000 دینار میں بیچا اور ساری کی ساری رقم رائے خدا میں تقسیم کر دی. اس فیاضی اور سخاوت کے باوجود وہ انتہائی متفکر رہتے تھے کہ کہیں کثرت مال آخرت میں نقصان کا باعث نہ بن جائے. ملی امور میں دل کھول کر وہ خرچ کرتے تھے. اس کے علاوہ اپنے قبیلے بنو زہرہ کے غرباء و مساکین کی مدد بالخصوص انہوں نے اپنے ذمے لے رکھی تھی اور بالعموم مدینے کے سبھی حاجت مندوں کی کفالت کرتے تھے.
مدینے کی تقریباً 1/3 آبادی کو صلہ رحمی کے طور پر دیتے تھے اور 1/3 کے قرضے اپنے پاس سے ادا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں کو ان کی ضرورت کے لیے قرض حسنہ دیتے تھے۔ لیکن کیا مجال کہ کبھی اظہار اور نمائش کی دانستہ انہوں نے کوئی کوشش کی ہو۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء میں لکھا ہے کہ آپ خدا کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے تھے۔ اسی طرح القول المختار کا مصنف بھی اعتراف کرتا ہے کہ آپ بہت زیادہ صدقہ کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ کتنا زیادہ یہ ایک کوئنسیڈنٹ ہے کہ ہم انفاق کے بارے میں آیات پڑھ رہے ہیں۔ قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں جو انفاق کی آیات ہیں کل ہم نے پڑھی ہیں، اور اسی طرح سے مختلف اوقات میں ادھر کچھ لیسن سے جو ہمارا تفسیر کا ہوتا ہے اس میں ہم انفاق کی آیات کے بارے میں پڑھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں۔ اور آج ہم نے ایک ایسے صحابی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ اور اس سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ مال کا کمانا، تجارت کرنا، دنیاوی چیزیں حاصل کرنا، اللہ کی نظر میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ حق حلال طریقے پر ہوں، اور پھر اس میں واقعی حقدار کو اس کا حق دیا جائے، اس کو اللہ کی راہ میں صرف کیا جائے، تو ایسی مالداری میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارا کیا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیندار ہے تو مالدار نہیں ہو سکتا، یا اگر کوئی مالدار ہے تو پھر وہ دنیا ہی دار ہوگا، وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نقطہ نظر ہے، غلط نقطہ نظر ہے، کیونکہ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں ایسی مثالیں نظر آتی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی دولت سے بے پناہ نواز رکھا تھا۔ وہ بہترین تاجر تھے، بہترین کاشتکار تھے، زراعت کرتے تھے، اور اس طرح سے ان کے پاس مال غنیمت بھی بہت آتا تھا کیونکہ وہ ہر غزوے میں شرکت کرتے تھے اور بہت کچھ ہوتا تھا ان کے پاس۔ لیکن اس کے باوجود ان کے جو صرف کرنے کا، جو انفاق کا ایک جذبہ تھا ان کے اندر، تو وہ اللہ کے راستے میں اس کو لٹاتے تھے، یعنی لٹرلی دیتے نہیں تھے بلکہ لٹاتے تھے، کیونکہ اتنا کچھ دے دینا اسی شخص کا کام ہے کہ جس کے دل میں واقعی اس بات کی تڑپ ہو اور محبت ہو کہ یہ سب کچھ اس راستے سے بہتر کہیں خرچ کرنا نہیں ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ وہی شخص اس کام کو کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے بارے میں سوچے بغیر خرچ کر دے۔ دیکھیں گے ہم کہ انہوں نے ترکہ کیا چھوڑا اور اس کے بارے میں وصیت کیا کی۔ حضرت عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور جتنا خرچ کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دیتا تھا۔ وفات کے وقت 26.5 لاکھ دینار انہوں نے چھوڑے، 1000 اونٹ، 100 گھوڑے، 3000 بکریاں اور اراضی، اور اس کے علاوہ تھی۔ سونے کی اتنی بڑی مقدار تھی کہ اسے کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا۔ 4 بیویوں میں سے ہر ایک کے حصے میں 80,000 درہم آئے، اور باقی ترکے میں حسب ذیل خصوصی وصیت انہوں نے فرمائی۔ اور ان کی وصیت ہم دیکھیں گے۔ 100 بدری صحابی جو اس وقت زندہ تھے، ان میں سے انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو 400 دینار دیے جائیں، یعنی کل 40,000 دینار کس میں بانٹے جائیں؟ جو بدری صحابی تھے، جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ پھر اسی طرح انہوں نے وصیت کی کہ 50,000 دینار غربا اور مساکین میں تقسیم کیے جائیں، اور دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا جس کو ہم گنی کہتے ہیں۔ اسی طرح 1000 اونٹ فی سبیل اللہ دیے جائیں۔ ایک باغ جس کی مالیت 4 لاکھ درہم تھی، وہ امہات المومنین کے لیے انہوں نے چھوڑا کہ اس کو امہات المومنین کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ سبحان اللہ، اس طرح انہوں نے اپنے مال کے بارے میں وصیت فرمائی کہ کس طرح اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور کس طرح امہات المومنین کی سہولتوں کے لیے خرچ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو شخص تمہاری حفاظت اور خبرگیری کرے گا وہ نہایت صادق اور نیکوکار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ خدمت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لے لی۔ وہ حج اور عمرے کے سفر میں امہات المومنین کے ساتھ جاتے، سواری، پردہ اور دوسری ضروریات کا سارا انتظام کرتے۔ جہاں امہات المومنین کا پڑاؤ ہوتا خود اس کی حفاظت کرتے اور کسی کو قریب نہ آنے دیتے۔
اس کے علاوہ وہ وقتاً فوقتاً ان کو ہدیے اور تحائف بھیجتے رہتے، مختلف مواقع پر بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے۔ ایک دفعہ ایک جائیداد انہوں نے پیش کی جو 40,000 دینار میں فروخت ہوئی، اور ایک دوسرے موقع پر 4 لاکھ درہم بھیجے۔ وفات کے وقت بھی اپنے ترکے میں سے امہات المومنین کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 4 لاکھ میں فروخت ہوا، اور رقم امہات المومنین نے آپس میں تقسیم کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ عبد الرحمن کو جنت کے چشمہ سلسبیل سے سیراب فرمائے۔ کتنی خوبصورت دعا دیتی تھی ان کو، اور ان کا عمل کیا تھا کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ امہات المومنین کی ٹیک کیئر کیا کرتے تھے، ان کے اخراجات کی، ان کے سفر کی، اور اسی طرح سے وہ ان کو مختلف موقعوں پر ہدیہ بھیجنے کی، ہر چیز کی ان کی ایک الگ ہی ہمیں صورت نظر آتی ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں کتنا اہتمام کیا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور اخلاق اور علم و فضل کے بارے میں ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو ہم نے جو واقعات پڑھے اس میں کچھ تاریخی واقعات بھی شامل تھے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ان کی سیرت اور اخلاق اور علم و فضل کے بارے میں کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف علم و فضل، تفقہ فی الدین اور اصابت رائے، یعنی دین میں سمجھ اور رائے کی پختگی میں ممتاز تھے۔ وہ ان چند صحابہ میں سے تھے جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک ہی میں فتویٰ دینے کی اجازت دے رکھی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ فتویٰ دینے کی ان کو اس وقت پہ اجازت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ خدمت ان کے ذمے رہی، اور انہوں نے متعدد مواقع پر گہری دینی بصیرت کا اظہار کیا، اور اپنے علم حدیث کی بنا پر خلیفہ وقت کو بھی فیصلہ کرنے میں مدد دی۔ مثلا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا سوال اٹھایا گیا تو انہوں نے اس حدیث کی تصدیق کی کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے میں وراثت نہیں ہے۔ عہد فاروقی میں جب ایران فتح ہوا تو سوال پیدا ہوا کہ آتش پرست ایرانیوں کو کس زمرے میں رکھا جائے، یعنی ان کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے۔ کفار اور مشرکین کا معاملہ تو طے ہو چکا، لیکن اب یہ جو آگ کے پوجنے والے ہیں ان کا معاملہ کس زمرے میں رکھا جائے۔ تو حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتا کر مسئلہ حل کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی طرح آتش پرستوں کو بھی ذمہ قرار دیا تھا، یعنی ان سے بھی جزیہ ٹیکس لیا جائے گا اور ان کو بھی ذمہ مانا جائے گا۔ اور اسی طرح جب طاعون امواس کا قصہ پیش آیا تھا، جس کو طاعون امواس کہا جاتا ہے، طاعون پھیل گیا تھا، تو اس موقع پر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں پہلے سے موجود ہو تو وہاں سے نہ نکلو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک سنجیدہ اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ نے انہیں دینی اور دنیاوی معاملات میں بصیرت اور دور اندیشی سے بہرہ افروز فرمایا تھا۔ تدبر اور دیانت اور امانت میں وہ سربراہ تھے۔ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن اہل زمین میں بھی امین ہیں اور اہل آسمان میں بھی، نیز یہ کہ سچے، مخلص، پاک نفس اور صابر ہیں۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص امہات المومنین کی خبرگیری کرے گا وہ صادق اور نیکوکار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ عبد الرحمن کو وقار عطا فرما، اور یہ بھی کہ اے اللہ عبد الرحمن کو جنت کے چشمہ سلسبیل سے سیراب فرما۔ سبحان اللہ، یہ ان دعاؤں کے حقدار وہ کس طرح بنے، آپ ان کے کردار کو دیکھیں اور ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دعائیں پھر ایسے ہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد اپنی تمام توانائیاں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کر دی تھیں۔ عشر مبشرہ میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ماہرین حکمت و حکومت بھی تھے، علی، طلحہ اور زبیر جیسے سرفروش مجاہد اور جنگ آزما ہیرو بھی، اور ابو عبیدہ بن الجراح اور سعد بن ابی وقاص جیسے سپہ سالار بھی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تدبر، اصابت رائے اور دور اندیشی میں حضرت عبد الرحمن سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔
بارہا نازک مواقع پر انہوں نے بہت ہی تدبیر کے ساتھ میں ان معاملات کو حل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفاء کے زمانے میں جو خدمت بھی انہیں دی گئی، جو خدمت بھی انہیں تفویض کی گئی، انہوں نے خوش دلی، دور اندیشی، ایثار اور دیانتداری سے اس کو انجام دیا۔ خدمت کے بدلے کبھی عظمت کی تمنا نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی عہدے کی تمنا نہیں کی، وہ مناصب سے دور بھاگتے رہے۔ فاروق اعظم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلیفہ نامزد کرنا چاہا، مگر وہ صاف کترا گئے۔ تاہم انہوں نے پس منظر میں رہتے ہوئے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ تقوی، ایثار، استغنا، سخاوت اور فیاضی ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی غنا سے نوازا تھا۔ کثرت مال سے وہ بہت ہی خوفزدہ رہتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے۔ ہمیشہ بے لوثی اور غیر جانبداری سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ تفرقہ بازی سے ہمیشہ دور رہے۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ ایک ایک دن میں 30 غلام آزاد کرتے تھے، جبکہ ایک معمولی غلام کی قیمت بھی 1,500 سے کم نہیں ہوتی تھی۔ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، انہیں وہی کھلاتے پلاتے جو خود کھاتے پیتے، اور غلاموں کی موجودگی کے باوجود اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عبادات میں بھی بہت زیادہ منہمک رہتے، نماز بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتے، نوافل کی کثرت کرتے۔ کم سے کم 8 حجوں میں ان کے موجود ہونے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ نفلی روزے بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو الحیاج کا نام آتا ہے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ زبان سے کہتے جا رہے تھے، الہی مجھے نفس کے بخل سے بچا لو، الہی مجھے نفس کے بخل سے بچا لے۔ کفر کی حالت میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، زندگی کی مباح لذتوں سے اپنا حصہ لیتے تھے۔ وہ دراصل ایک دولت مند درویش تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور وہ موت کو یاد کر کے بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ حد الوسع کسی بھی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ مدینے میں ایک دفعہ ایک تجارتی قافلہ لدا پھندا ایسے وقت پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ شہر میں اشیاء ضرورت، خصوصاً کھانے پینے کی اشیاء کی قلت تھی، اس لیے اونٹوں کی آوازیں اور ان کی گھنٹیوں اور ساربانوں کا شور سن کر بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں کھڑا چھوڑ کر قافلے کی طرف دوڑ گئے تاکہ ضروری سامان کی خریداری سے محروم نہ رہ جائیں۔ صرف چند صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں رہ گئے، جن میں حضرت عبد الرحمن بھی تھے۔ حالانکہ تجارتی قافلہ انہی کا تھا، لیکن وہ کسی اشتیاق یا تشویش کا اظہار کیے بغیر دل جمعی اور اطمینان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن اکثر سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیتے۔ سیرت الصحابہ کے مصنف نے مسند احمد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور کھجوروں کے باغ میں جا کر سرے بسجدہ ہو گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لا کر ایک کھجوروں کا باغ تھا، اس میں جا کر سجدہ آپ نے فرمایا اور دیر تک اسی عالم میں رہے۔ حضرت عبد الرحمن حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے آئے تھے۔ سجدے کی طوالت سے انہیں اندیشہ ہوا کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر پرواز کر گئی ہے، اس لیے گھبراہٹ کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے قریب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنی گھبراہٹ بیان کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن، جبرائیل نے آ کر مجھے بشارت دی کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس پر درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر سلام بھیجے گا اللہ اس پر سلام بھیجے گا۔ پس میرا یہ طویل سجدہ اپنے مولا کے حضور سجدہ شکر تھا۔ ابن عساکر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، کھانے پکانے اور کھانے کی کوئی آثار نہیں تھے۔
معلوم ہوا کہ گھر میں فاقہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عالی قدر نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھوک سے بلکتے دیکھا۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر سے سالن اور روٹی لے آئے، جسے کھا کر حضرات حسنین خوشی سے کھیلنے کودنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو دعا دی کہ اللہ تمہارے دنیاوی امور کی کفالت کرے، آخرت کا میں ضامن ہوں۔ کتنی خوبصورت دعائیں ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، دنیا اور آخرت دونوں میں تم میرے دوست ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت عبد الرحمن کو سوتے جاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیال رہتا تھا اور کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت صحبت میں گزاریں۔ راتوں کو نیند اور بستر سے الگ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے نکل پڑتے کہ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جانب سے اچانک کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اخلاص، محبت، صدق و صفا، تقوی اور پاک دامنی، جانثاری اور انفاق فی سبیل اللہ سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اکثر انہیں دعائیں دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے وہ بہت زیادہ مغموم رہتے تھے۔ اپنی دولت و ثروت کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر و فاقے کی زندگی کو یاد کر کے رویا کرتے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ ایک دفعہ چند صحابہ ان کے مکان پر جمع تھے۔ اندر سے ایک بڑے برتن میں روٹی اور گوشت لایا گیا۔ عبد الرحمن دیکھ کر رونے لگے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ ابو محمد کیا بات ہے، کیوں روتے ہیں؟ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وصال تک کبھی بھی اس کی نوبت نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی ہی سے پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جہاں تک میرا خیال ہے، ہم لوگوں کی یہ ثروت کی حالت کسی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ خوف دامنگیر رہتا ہے کہ خدا نخواستہ اس وعید میں داخل نہ ہو جائیں کہ تم اپنی خوبیوں اور نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں پا چکے ہو، یعنی کہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے کہ دنیا میں ہی ہمیں سب کچھ بدلہ دے دیا گیا اور اب آخرت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ ایک دفعہ افطاری کے وقت پرتکلف کھانا سامنے رکھا گیا۔ مسلمانوں کی ابتدائی فقر و فاقے کی حالت یاد کر کے رونے لگے۔ فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اچھے تھے کہ شہید ہوئے تو کفن کے لیے صرف ایک چادر تھی، جس سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کا بھی تذکرہ کر کے فرمانے لگے کہ ان کا بھی یہی حال تھا، وہ مجھ سے بہتر تھے، لیکن اب دنیا ہمارے لیے بہت کشادہ ہو گئی ہے، میں ڈرتا ہوں کہ میری نیکیوں کا معاوضہ اسی دنیا میں نہ ہو گیا ہو۔ یہ کہہ کر بہت روئے اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا، اگرچہ پرتکلف نہیں تھا لیکن خوشحالی کا آئینہ دار ضرور تھا۔ تو یہ ان کے حال تھے کہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہر وقت اس بات کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ اور یہ جو صاحب ثروت ہونا ہے ان کے لیے کہیں پکڑ کا باعث بن جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت حدیث میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر حاضر رہنے کے باوجود ان سے صرف 65 احادیث مروی ہیں، صرف 65 احادیث۔ عشر مبشرہ والی حدیث بھی آپ نے روایت کی ہے، جو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، ابو عبیدہ جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے۔ اور یہ مسند احمد اور مسند احمد وغیرہ کی میں یہ روایت ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن زید نے سے بھی عشر مبشرہ والی جو حدیث ہے وہ مروی ہے، جس میں انہوں نے ازراہ انکسار اپنا نام نہیں لیا ہے، صرف اشارہ کیا ہے۔ تو کچھ اور احادیث بھی ہیں جو ان سے مروی ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، جو بہت اہم احادیث اکثر ہم کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں لیکن ہمارے ذہن میں بات کلیئر نہیں ہوتی
کہ کس صحابی سے یا احادیث مروی ہیں. تو آج ان کا ہم چونکہ تذکرہ بھی پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ احادیث جو بہت ہی اہم بھی ہیں اور جو اکثر ہمیں حدیث کی کتابوں میں یا واقعات میں یا سیرہ میں پڑھتے ہوئے ملتی ہیں ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ترجمہ صرف ہے اس کا. ایک حدیث ان سے جو مروی ہے وہ یہ ہے کہ عالم کو عابد پر 70 درجہ فضیلت حاصل ہے. ہر درجے کی پستی و بلندی میں وہی فرق ہے جو آسمان اور زمین کی پستی و بلندی میں ہے. یعنی ایک عالم کی فضیلت اس میں اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک عالم کو عابد پر 70 درجے فضیلت حاصل ہے اور ہر درجے میں کتنا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کا فرق. اسی طرح سے ایک اور حدیث ان سے مروی ہے جس کا ترجمہ ہے تھوڑی سی سمجھ اور تھوڑا سا مسائل کا علم بہت سی عبادت سے بہتر ہے. تمہارے بہترین اعمال وہ ہیں جو آسان اور سہل ہیں، یعنی جن پر مواظبت ہو سکے، یعنی کہ جن پر تم استقامت حاصل کر سکو، جس پر تم مستقلاً ان کو کر سکو. ایسا نہ ہو کہ اتنے مشکل اعمال ہوں کہ جن پر تم قائم نہ رہ سکو. اسی طرح ایک اور حدیث ہے ان سے مروی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ صدقہ سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اس لیے تم صدقہ کرو. دوسرا، کوئی بندہ کسی کے ظلم و زیادتی کو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے معاف نہیں کرتا مگر خدا اس کو بہت بلند کرتا اور بڑھاتا ہے. یعنی اگر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کسی کو معاف کرتا ہے اور کسی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے معاف کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت بلند کرتا ہے اور بڑھاتا ہے. تیسرا، کوئی بندہ دست سوال دراز نہیں کرتا مگر اس پر تنگ دستی اور فقر و احتیاج کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یعنی دست سوال دراز کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بجائے بندوں کے سامنے وہ پھر اس پر تنگ دستی اور فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی وہ مزید اور پھر اسی میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے کہ جب عورت اپنی 5 وقتہ نمازیں پڑھ لے اور رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کے خاص حقوق کی نگہداشت کر لے اور اس کے احکام کی تعمیل کر لے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے. جنت کے جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو جائے. اسی طرح صلہ رحمی کے بارے میں اور خطا رحمی کے بارے میں ان سے مروی ہے ایک حدیث جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں بہت رحم کرنے والا ہوں. میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے حصہ دیا ہے. جو صلہ رحمی کرتا ہے میں بھی اپنی رحمت اس کو پہنچاتا ہوں اور جو قطع رحم کرتا ہے میں بھی اسے بالکلیہ اپنی رحمت سے منقطع اور مایوس کر دیتا ہوں. تو یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے. آج کے دور میں جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، بہن بھائی سے نہیں ملتی، بھائی بہن سے نہیں ملتا، بچے والدین سے نہیں ملتے، تو یہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دینی لحاظ سے اور ان کو کبھی بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں کرنا چاہیے، چاہے اپنے نفس کی کتنی بڑی ہمیں قربانی کیوں نہ دینی پڑے. اب سوال یہ ہوتا ہے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو ملنا چاہتے ہیں، اگلا نہیں ملنا چاہتا. تو آپ اپنی کوشش اگر جاری رکھتے ہیں اور آپ کی نیت یہی رہتی ہے کہ ہم اس سے ملنے کی آخری حد تک کوشش کرتے رہیں گے چاہے وہ ہم سے ملے یا نہ ملے، تو پھر آپ اس قطع رحمی میں شامل نہیں ہوں گے. جو آپ سے نہیں ملتا پھر گناہ اس کے سر ہوگا. اسی طرح مریض کی عیادت کے بارے میں ان سے ایک حدیث مروی ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی وہ بیٹھنے تک خدا کی رحمت میں داخل ہوتا ہے اور جب بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے. جس نے مریض کی عیادت کی تو بیٹھنے تک وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہوتا ہے، یعنی ابھی گیا ہے، کھڑا ہوا ہے اور ابھی بیٹھا نہیں ہے مریض کے پاس، تو اللہ کی رحمت میں داخل ہے وہ. اور پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے مریض کے پاس تو پھر اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. سبحان اللہ، چاروں طرف سے ڈھانپ لیتی ہے اللہ کی رحمت. اور جس کو اللہ کی رحمت چاروں طرف سے ڈھانپ لے تو پھر اس کے کہنے ہی کیا ہے. تو ہم بعض وقت عیادت کے لیے جانے میں کوتاہی کر جاتے ہیں. اب تو واٹس ایپ کا اتنا آسان ہمارے ہاتھ آ گئی ہے، ایک ذریعہ ہاتھ آ گیا ہے کہ ہم بس اسی پر خیریتیں آفیتیں پوچھ لیتے ہیں. اپنے بہت سارے قریبی رشتہ داروں کے پاس جا کر بھی ہم ان کی عیادت نہیں کرتے.
آپ دیکھیں کہ بعض وقت گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، اگر آپ کے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، گھر میں ہی کوئی بیمار ہے تو ہم اس کے کمرے میں جا کر اس کی عیادت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھئی آج صبح سے لے کے دوپہر تک فلاں نظر نہیں آیا گھر میں، کہیں بیمار تو نہیں ہے، تو چلیں ہم پوچھ لیتے ہیں اس کے خیریت کے، بھئی طبیعت کیسی، کہیں ایسا تو نہیں۔ ہم بدگمانیاں پال کے اس کے بارے میں ضرور بیٹھ جاتے ہیں کہ اس نے تو نکل کے ہم کو سلام نہیں کیا، آج تو وہ کمرے میں بند ہے، لیکن ہم اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جا کر کے پوچھ تو لیں اس کی خیریت۔ اور اس سے دیکھیں کتنی بدگمانیاں ایک طرح سے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور وہ باقی رہ جاتی ہیں اور خاندانی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر کا کوئی بڑا ہے اس طرح سے تو اس کی بھی عیادت کریں، کوئی چھوٹا ہے تو اس کی بھی عیادت کریں، کیوں؟ چھوٹے کی عیادت کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا بڑے کی عیادت کا ثواب ہے۔ بڑے تو اپنا سمجھتے ہیں کہ ان کی عیادت کی جائے، وہ اگر بیمار ہیں یا اگر وہ نظر نہیں آئے تو ان کو جا کر کے کوئی پوچھے، لیکن اگر کوئی چھوٹا ہے تو اس کے بارے میں سوائے بدگمانیوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو عیادت کا بہت بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم کو پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہے تو ضرور اس کے پاس جائیں عیادت کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے خاطر۔ اسی طرح غلاموں سے سلوک کے بارے میں ان سے ایک حدیث مروی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو غلاموں سے اچھا سلوک کرے۔ تو اب آج غلاموں کا تو دور نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں میں کام کرنے والے لوگ تو آتے ہیں نا، کوئی صفائی کرنے آتا ہے، کوئی روٹی پکانے آتا ہے، کوئی کچن صاف کرنے آتا ہے، کوئی کھانا پکانے، کوئی کپڑے دھونے، الگ الگ طرح سے لوگ آ کر ہماری خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی گھر میں کوئی ایک دو نوکر مستقلاً رہ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی پھر اسی درجے میں آ جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنے کی توقع، بہتر سلوک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہماری بات چیت کا، خیر الحمدللہ ہم یہاں ویسٹ میں تو اس چیز سے بالکل محفوظ ہیں کہ ہمارے پاس نوکر ہی نہیں ہوتے، تو اللہ نے ہمیں محفوظ کر دیا، لیکن یہ کہ آپ کے پاس اس طرح کی ہیلپ اگر ہے تو نظر کیا آتا ہے کہ ہم جہاں بھی دو خواتین اکٹھا ہوتے ہیں ہم فوراً اپنے اپنے نوکروں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری کام والی یہ نہیں کرتی ہے، وہ اتنی دیر سے آتی ہے، وہ اتنی چھٹیاں کرتی ہے، وہ اتنی صفائی خراب کرتی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ اس نے صفائی کی۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے کسی میں وہ برائی نہیں ہے اور بیان کی ہے تو وہ آپ کی خادمہ ہی کیوں نہ ہو، پھر آپ کے حق میں غیبت لکھی جائے گی۔ اور اگر آپ نے وہ برائی بیان کی جو اس میں ہے لیکن آپ نے اس کے سامنے تو نہیں کہا، اس کو سدھارا نہیں آپ نے، بلکہ دوسرے سے کہا، تو آپ نے چغلی کی ہے، اور دونوں صورتوں میں پھر کیا ہے کہ گناہ کا مرتکب انسان ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر کسی غریب کے بارے میں کوئی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں تو ہمارے پر گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے نا اور اللہ کی مخلوق ہے، لہٰذا ہمیں اپنی گفتگو میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ جو بھی کام آپ کو ان کا کام آپ کو پسند نہیں آتا، ان سے براہ راست بات کریں، ان کو سمجھائیں پیار سے، محبت سے، حکمت سے، ایسا ہی سمجھ کے کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح سے انسان ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ان کو نہیں نوازا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جو فقراء ہوں گے وہ عمراء کے مقابلے میں 70 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ ان کا حساب کتاب ہی چھوٹا سا ہوگا۔ تو پھر بہت ڈرنے کی بات ہے کہ ہمارا معاملہ، ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے ان کے ساتھ۔ میں نے ابھی بھی عربوں میں یہ دیکھا ہے رواج کہ جب وہ خود کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو گھر میں کام کرنے والی خاتون کوئی بھی ہوتی ہے ان کو اپنے ساتھ کھانا کھانے بٹھاتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو سوال ہی نہیں اٹھتا، ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ہمارے گلاس میں کام کرنے والی جو ہمارے گھر آتی ہے وہ پانی نہیں پی سکتی، یہ حال ہے ہمارا۔ تو یہ فخر، جو یہ غرور ہے اور یہ جو کبر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کسی سے اس وجہ سے بڑا سمجھا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو تمہارے پاس ہیں۔ یہ سارے وسائل کس کے دیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم آج ان کی جگہ نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اگر سب کچھ ہر چیز سے نواز دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا امتحان مقصود ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ اب تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان گھر میں کام کرنے والے آنے والوں کو انسان سمجھا جائے، ان کی مجبوریوں کو مجبوری سمجھا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کو سکھایا جائے، علم دیا جائے،
ان کی نمازیں درست کی جائیں، ان کے کلمے درست کیے جائیں، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے۔ اگر سارے دن کوئی کام والی آ کر کے آپ کے ساتھ رہتی ہے، 10 منٹ اس کو اپنے پاس بٹھا لیں اور اس سے کوئی اچھی بات کریں، کوئی اس کا دکھڑا سن لیں، اس کو تسلی دے دیں، ان کے مسائل کو سن لینا بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ یہ بھی انسان ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ان کا ہم پر حق ہے۔ صرف یہ ہمارے کام کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھ لینا تو یہ سمجھ لیں کہ جتنی شکایات آج آپ کو ہے نا، ان میں سے باقی نہیں رہیں گے ایک وقت کے آنے پر، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور وہ ہمارے ساتھ برا سلوک ہی کرتا رہے، اور اگر کرتا رہے تو پھر یہ اس کا عمل ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو نہیں آتی۔ آخر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ ان کی وفات کس طرح سے ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پر مورخین کا اتفاق ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 75 سال اس دنیا فانی میں گزارے۔ محمد ابن اسد نے طبقات میں نے صاحب اکمال نے ان کا سال وفات 32 ہجری دیا ہے، جبکہ ابن کثیر نے 35 ہجری لکھا ہے۔ بعض کی رائے میں ان کا سال وفات 31 ہجری ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 53 سال تھی، اور ان کی عمر 75 سال جبھی ہوتی ہے جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 22 سال زندہ رہے ہوں، لہٰذا 32 ہجری ہی صحیح سال وفات معلوم ہوتا ہے۔ انہیں کفن بھی کیا خوب اور متبرک ملا تھا۔ ایک خاتون اپنے ہاتھ سے ایک چادر بن کر بطور خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر تہمت کے طور پر باندھی اور بہت تعریف فرمائی۔ ہدیہ لانے والی کی دلجوئی کا ایک حسین انداز بھی تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن نے وہ چادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے مانگ لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تک اسے باندھے رکھنے کے بعد حضرت عبد الرحمن کو عنایت فرما دی۔ انہوں نے یہ چادر سنبھال کر اپنے کفن کے لیے محفوظ رکھی۔ بیماری کے دوران میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر ان کو کہلا بھیجا کہ اگر وہ چاہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بھائیوں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہوں، مگر انہوں نے ازراہ ادب انکار کر دیا۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھی نا یہ تینوں قبریں، تو ان کو انہوں نے آفر کیا، لیکن انہوں نے ازراہ ادب انکار کیا اور شکریہ کے ساتھ کہلا بھیجا کہ آپ کا گھر تنگ ہو جائے گا، جو مجھے گوارا نہیں۔ نیز مجھ میں اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ قول و قرار تھا کہ ہم میں سے جو بعد میں وفات پائے وہ پہلے وفات پانے والے کے پہلو میں دفن ہو، لہٰذا مجھے انہی کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ ان کی وصیت کی تعمیل کی گئی۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ سلطان ان کی وفات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلا بھیجا کہ جنازہ میرے گھر کے سامنے سے لے جایا جائے۔ چنانچہ آپ کے خواہش کے احترام میں ایسا ہی کیا گیا اور آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنازہ اٹھانے والوں میں شامل تھے اور کہتے جاتے تھے کہ واجب لا ہو، یعنی افسوس کے پہاڑ جیسا عظیم انسان چل بسا۔ تو یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات، اور جس میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ وہ ایک امیر انسان ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے غافل نہیں تھے، اور اس میں بھرپور طریقے سے تعاون بھی فرماتے تھے اور بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھی مدد فرماتے تھے، امہات المومنین کی بھی مدد فرماتے تھے، ان کا خیال بھی رکھتے تھے، اور انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری جو 75 سال کی تو ضرور تھی، لیکن اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بندھا ہوا تھا اور اس کے راستے کے کاموں سے بندھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں، اس میں ہم کبھی بھی اللہ کے راستے کو اور اس کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کے راستے کو نہ چھوڑنے والے ہوں، اور ہمیشہ ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر فوقیت دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔